تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہدایات دے وہ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ میں چیف جسٹس صاحب کو التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلدیاتی ادارے جنہیں آپ نے بحال کیا تھا ان کے اپنے اداروں کے دفتر ان پر بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ بلدیاتی نمائندے کھلے میدان میں، لان میں، سڑک پہ بیٹھ کر اپنے اجلاس کر رہے ہیں چونکہ حکومت پنجاب سپریم کورٹ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد سے انکاری ہے۔ اس لیے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، توہین آئین پاکستان کر رہے ہیں، اور میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس حکم عزولی کا نوٹس لے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ان افسران کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ فی الفور یہ ادارے اپنے فرائض سنبھالیں، یہ منتخب بلدیاتی ادارے اپنے دفاتر سنبھالیں اور عوام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں، آج 2 ہفتوں کے باوجود ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر ان اداروں کے دروازے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان اداروں کے فنڈز کو بے دریغ بیوروکریسی کے ذریعے پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ، حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں، بلدیاتی نمائندوں اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سرکاری افسر اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی سے تجاوز کرتا ہوا پی ٹی آئی کا اہلکار بن کے
یا عمران خان کا ذاتی ملازم بن کے کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کا ثبوت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں بھیجیں. اور میں پاکستان کی سول سروس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ افسران جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جیالے یا سیاسی کارکن نہیں ہیں. جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جو سرکاری ملازم جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا جو آئین اور قانون کی بجائے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے جھوٹے اور انتقامی مقدمات بناتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی حکومت پاکستان کا کیڈر ہے یا ایکسٹرا کیڈر، ایکس کیڈر جو پوسٹیں ہوتی ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے قانونی مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرے گا. اور جو افسران ایسا کریں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے سیاسی ملازموں کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا تاکہ وہ باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے سیاست کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکاری ملازمت بھی کریں اور سیاست بھی کریں. پاکستان کی سول سروس کی اکثریت فرض شناس افسروں پہ مشتمل ہے، اور مجھے اس کا ذاتی مشاہدہ ہے. ان افسروں نے، چاہے سی پیک تھا، چاہے کوئی ترقیاتی منصوبہ تھا، بہت جاں فشانی کے ساتھ ملک کی خدمت کرتے ہوئے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. یہ افسر جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت میں ثانی نہیں رکھتے، جن کی اکثریت اپنی ڈیوٹیز کو آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتی ہے، ان کے لیے یہ چند مٹھی بھر افسران جو سیاسی جماعت کا اعلی کار بنتے ہیں، کالی بھیڑیں بن کے پوری سول سروس کو بدنام کرتے ہیں. لیکن ہم ایک پروفیشنل سول سروس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو بھی عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اہلکار ہیں، سیاسی افسران، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنی ڈیوٹی آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں. لیکن اگر آپ انتقامی کارروائیوں میں، جھوٹے مقدمات میں، مسلم لیگ نون کی کردار کشی میں ملوث پائے گئے تو یقین رکھیے یہ حکومت جو اب ڈوب رہی ہے، یہ حکومت جو جا رہی ہے، آپ نے اس کے لیے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے گھاٹے کا سودا کیا. ایسے لوگوں کو جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، سول سروس میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور باقاعدہ قانون کے تقاضے پورے کر کے، جیسے میں نے کہا کہ ان سے، ایسی کالی بھیڑوں سے پاکستان کی سول سروس کو صاف کر کے انہیں کہا جائے گا جاؤ پی ٹی آئی کے اندر جاؤ اور بنی گالا کے دفتر میں جا کے کام کرو. تمہارا کام سرکاری دفاتر میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹس میں ہے. تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ سرکاری افسران جو اس طرح کے انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے
पेशा वाराना बुनियादों पर प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना अपना काम करें और उन्हें सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी के इदारों को सिक्योरिटी का काम करना चाहिए। हमारे इंतज़ामी इदारों को इंतज़ामी मामला तक महदूद रहना चाहिए। हमारे जुडिशल इदारे जस्टिस डिस्पेंस करें और सियासत जो है वो सियासतदान करें। अगर किसी सरकारी अफसर का दिल चाहता है तो वो इस्तीफ़ा दे और आके इलेक्शन लड़े, वो सियासत करे, उसे हम खुश आमदेद कहेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि DCSP की कुर्सी भी हो, सेक्रेटरी की कुर्सी भी हो, एंटी करप्शन के DG की कुर्सी भी हो और आप सियासत करें, ये काम नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो झूठे मुकदमे बनाने का सिलसिला है ये बंद होगा। और आखिर में मैं PTI की हुकूमत को ये ज़रूर कहूँगा कि वो कानून और आइन शिकनी की रविश तर्क करे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में 24 घंटों के अंदर तमाम बल्दियाती इदारे बल्दियाती नुमाइंदों के सुपुर्द किए जाएं। पंजाब के साथ जो PTI इम्तियाजी सलूक कर रही है, इमरान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी अब पंजाब की तरक्की के बराबर आ गया है। तो एक बात तो आपने तस्लीम की कि पंजाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा से आगे था जहां आपकी हुकूमत थी, और अब आपने 3 साल से पंजाब को वसीम अकरम प्लस की जंजीरें लगा के पीछे की तरफ धकेल दिया है और आगे भागने वाले को पीछे धकेल दिया है और कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बराबर ले आए हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी इस्तेहसाल किया है, इसीलिए अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। नौशहरा का इलेक्शन इस बात का सबूत है और इंशाअल्लाह ताला कराची में भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी, क्योंकि अब सब पाकिस्तान को पता लग गया है कि इस मुल्क में तरक्की का नाम मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया। असर इकबाल साहब, कल PDM से एक जमात ANP अलहदा हुई है और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम भी आयद किए कि PDM जो है वो एक एजेंडे पे चल रही है और पीपल्स पार्टी का भी बड़ा सख्त बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं नहीं चाहता कि हम अपोजिशन की किसी जमात के बारे में बात करें। हमारा मुकाबला इमरान खान और इस जाली निज़ाम से है। हम वेलकम करते हैं कि कराची के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत का फ़ैसला किया है। हमारी हर मुमकिन कोशिश रही और हमने इसके लिए कुर्बानी दी। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया तो हमारी ख्वाहिश नहीं थी। हमारे इत्तेहादी जमात ने तजवीज़ दी कि आप उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाएं, लेकिन वो इत्तेहादी जमात पीछे हट गई। हमने तो फिर भी इत्तेहाद कायम रखा। सदर के लिए हमने पूरी कोशिश की कि सदर के लिए अपोजिशन का एक उम्मीदवार हो। उस वक्त अपोजिशन से ही तकसीम की गई, लेकिन हम फिर भी कायम रहे। हमने हर सेटबैक के बावजूद अपोजिशन के इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश की है। और अगर PDM से कोई जमातें अलहदा भी हुई हैं तो हम वसी तर अपोजिशन के इश्तराक के लिए काम करते रहेंगे। PDM का रास्ता एक निज़ाम की तब्दीली का रास्ता है। जो थोड़ा कमज़ोर है, जिसका स्टेमिना पूरा नहीं, वो शायद हमारे साथ उस रफ्तार से ना दौड़ सके, लेकिन ये मकसद नहीं है कि वो उस सिमत में नहीं चलना चाहता। कोई तेज़ चलना चाहता है, कोई आहिस्ता चलना चाहता है। तो लिहाजा हम अपोजिशन की वसी तर जो इश्तराक है उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। हमें ज़रूर अफसोस है कि हमारी 2 जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम अपोजिशन जमातों पर बयानबाजी की बजाय अपनी तोपों का रुख इमरान खान और इस निज़ाम की तरफ रखेंगे। सर, अहसन साहब, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से 2-3 स्टेटमेंट बाकायदा इशू किए गए हैं, जिनमें मरीम नवाज साहिबा की, शाह खान वासी साहब की ज़ात को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है।
اور ان کا یہ کلیم ہے کہ PDM جو ہے اس کے بانی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو ہے مسلم لیگ نون اس کا گرینڈر لے اور ہم جو ہے ہم ہی PDM ہے اور ہم اس کو آگے چلائیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں کسی متنازع بیان کو نہیں دینا چاہتا. PDM کا وارث وہ ہے جو PDM کے فیصلوں کی پاسداری کرتا ہے, اور جو PDM کے فیصلے نہ مانے وہ PDM کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے. میں اس موقع پہ بختاور بھٹو صاحبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد کووڈ سے صحتیاب کرے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا سر, یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جہانگیر ترین کی طرف سے عمران خان کو ایک واضح اشارہ دیا گیا ہے, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کے لیے میری صرف اتنی عرض ہے, یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے یہ اپنے ہر محسن کو ڈنگ مارتا ہے. نواز شریف نے شوکت خانم کے لیے زمین دی, پیسہ دیا. اگر نواز شریف صاحب زمین اور پیسہ نہ دیتے یہ آج بھی شوکت خانم کی فائلیں لے کے پھر رہا ہوتا, کاغذوں میں حقیقت نہ بنتی. نمل کالج کے لیے شہباز شریف صاحب نے زمین دی. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, میں وزیر تعلیم تھا 2008 میں, ہم نے جا کے اس کے لیے گرانٹ فراہم کی. اگر شہباز شریف, یوسف رضا گیلانی اور میں گرانٹ نہ دیتے تو نمل کالج کبھی نہ کھڑا ہوتا. اسی طرح جس نے عمران خان کے ساتھ نیکی کی ہے, عمران خان نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, اور مجھے انتظار ہے کہ یہ اپنے سلیکٹرز کو ڈنگ کب ماریں گے. اقبال صاحب یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ وعدہ تھا کہ بلدیاتی اداروں کو ہم با اختیار بنائیں گے, کیا وجہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ابھی وہ فعال نہ کر سکے؟ دوسری بات کہ اگر یوسف رضا گیلانی بطور اپوزیشن لیڈر اپنے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں پھر بھی وہ سلیکٹڈ ہوں گے؟ دیکھیے جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد ہیں, اور ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں بلدیاتی ادارے موجود رہے ہیں, اور اب یہ ہماری آئینی اور قانونی جنگ تھی جس کے نتیجے میں ایک سنگ میل مائل سٹون ججمنٹ آئی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح آرٹیکل 140A کے تحت مکمل مدت کرنے کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بلدیاتی اداروں کو توڑ نہیں سکے گا, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مسلم لیگ نون کا وعدہ ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کو مزید مضبوط کریں گے. اور اگر سندھ کے اندر ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملا تو کراچی اور حیدرآباد شہروں کے مسئلے بھی ہم بلدیاتی نظام کے ذریعے حل کریں گے, چونکہ جو بڑے شہر ہیں, چاہے وہ لاہور ہے, چاہے وہ پنڈی ہے, چاہے وہ کراچی ہے, چاہے وہ حیدرآباد ہے, ان کا علاج, ان کے مسئلوں کا حل صرف مؤثر بلدیاتی ادارے ہیں. بس ہو گئے یار, بہت ہو گیا.